السلام علیکم عزیز طلبہ، ویلکم ٹو اسمارٹ کریکولم۔ اس طرح کے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے گا۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم ہشتم جماعت کا سائنس کا پہلا باب فصلی پیداوار اور انتظام کے بارے میں مطالعہ کریں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہر جاندار کو توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ توانائی ہر جاندار غذا سے حاصل کرتا ہے۔ غذا جانداروں کو توانائی فراہم کرتی ہے۔ یہ توانائی جاندار اپنی زندگی کے مختلف اعمال کے لیے استعمال کرتی ہے، مثلاً عمل تنفس، عمل ہاضمہ وغیرہ۔ اب جانداروں میں ایسے کون سے جاندار ہیں جو اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں؟ وہ ہیں پودے۔ پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں شعاع ترکیبی کے طریقے سے، جو اب ضیاء تالیف کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی فوٹوسنتھسس کی مدد سے پودے اپنی غذا خود تیار کرتے ہیں، اور دیگر جاندار یہاں تک کہ انسان خود بھی اپنی غذا کے لیے پودوں پر منحصر ہوتا ہے۔ انسان اور جانور اپنی غذا پودوں یا جانوروں یا دونوں سے حاصل کرتے ہیں، یعنی چند حیوانات جو ہیں وہ سبز خور ہیں، چند حیوانات جو ہیں وہ ہمہ خور ہیں، چند حیوانات جو ہیں وہ کارنیورس ہیں، یعنی وہ اپنے جانوروں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے انسان پودوں کا استعمال کرتا ہوا آ رہا ہے، یعنی فصل اگاتا ہوا آ رہا ہے۔ 10,000 قبل مسیح تک لوگ خانہ بدوش تھے، غذا اور مکان کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ گھومتے رہتے تھے، مگر اب انسان ایک مخصوص طریقے کے ذریعے غذا کو حاصل کر رہا ہے۔ اب زراعت کسے کہتے ہیں؟ کھیتی باڑی یا ایگریکلچر کیا ہے؟ ایک مخصوص جگہ پر مخصوص فصل اگانے کے طریقے کو زراعت کہتے ہیں، جس میں ہم بہت سارے طریقہ کار یعنی ٹیکنالوجیز کا یا طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ یہ زراعت جو ہے ایک بہت بڑی آبادی کو غذا فراہم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، جو بڑے ہی باقاعدگی کے ساتھ، مستقل پیداوار کے ساتھ، بڑے انتظامیہ طریقے سے کی جاتی ہے، اور اس کا تقسیمی طریقہ بھی مختلف ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ فصل کسے کہتے ہیں، فصل سے کیا مراد ہے۔ دراصل بچوں، فصل جو ہے جب ایک ہی قسم کے پودوں کو کسی مخصوص جگہ پر اگایا جاتا ہے تو یہ فصل کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر گیہوں کی فصل۔ گیہوں کی فصل کا مطلب کھیت میں صرف اور صرف گیہوں کے پودے ہی اگائے جاتے ہیں۔ ہندوستان ایک بہت ہی بڑا ملک ہے۔ ہمارے ملک کی آب و ہوا بڑی معتدل ہے۔ یہاں کا درجہ حرارت، رطوبت اور بارش جیسے موسمی حالات جگہ جگہ مختلف ہیں، مگر معتدل ہیں ہر قسم کی فصل اگانے کے لیے۔ اس لیے اس کی بنیاد پر ہمارے ہندوستان کی جو فصلیں ہیں وہ 2 زمروں میں تقسیم کی گئی ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے ربیع فصل اور خریف فصل۔ خریف فصلیں اور ربیع فصلیں۔ خریف فصلیں وہ فصلیں ہیں جن کی کاشت برسات کے موسم میں کی جاتی ہے، یعنی جون سے سپتمبر تک کی جاتی ہے، اور ربیع فصلیں وہ ہیں جن کی کاشت موسم سرما یعنی ٹھنڈی کے موسم میں کی جاتی ہے، جو کہ اکتوبر یا نومبر سے لے کر مارچ تک ہوتا ہے۔ یہاں پر ربیع فصلوں کی مثال میں گیہوں، چنا، مٹر، سرسوں اور السی جیسی فصلیں ربیع فصلی کہلاتے ہیں۔ چنے سے مراد ہربورا جو کہ دسمبر کے مہینے میں ہم لوگ زیادہ تر ہربورا ہمیں ملتا ہے اور ہم لوگ کھاتے رہتے ہیں، یہ ربیع فصل کی عام مثال ہے۔
اب فصل اگانے کے لیے کسانوں کو بہت سارے طریقوں پر دھیان دینا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دھان یعنی چاول کی فصل ہم موسم سرما میں نہیں اگا سکتے۔ کیوں نہیں اگا سکتے بچوں؟ کیونکہ دھان یا چاول کی فصل کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اس کی کاشت صرف اور صرف برسات کے موسم میں کی جاتی ہے، جب پانی ٹھہرتا ہے۔ اب اگلا ہم دیکھیں گے کہ کسان کو ایسے کون سے زراعتی طریقوں پر عمل کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اچھے سے اچھی فصل حاصل کر سکے۔ وہ طریقے ہیں سب سے پہلے مٹی کی تیاری۔ مٹی کی تیاری بے حد ہی ضروری ہوتی ہے۔ بوائی، کھاد اور فرٹیلائزر ملانا، آب پاشی، ویڈ یعنی خود رو پودوں سے فصلوں کی حفاظت، فصلوں کی کٹائی، ذخیرہ سازی، یہ 7 ایسے مراحل ہیں جن پر کسانوں کو دھیان دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے مٹی کی تیاری۔ مٹی دراصل پودوں کو ایک ایسا وسیلہ فراہم کرتی ہے جس سے پودے جو ہیں پانی اور دیگر معدنیات اور تغذیہ اشیاء جڑوں کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، جو بے حد ہی ضروری ہوتی ہے۔ جیسی مٹی ہوتی ہے ویسے ہی فصل اور اس کی خصوصیات ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا جو مرحلہ آتا ہے وہ ہے مٹی کی تیاری۔ مٹی کی تیاری کے لیے سب سے پہلے مٹی کو پلٹنا اور ملائم بنانا بے حد ہی ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کسان سب سے پہلے مٹی پر یعنی زمین پر ہل جوتتا ہے۔ ہل جوتنا یعنی مٹی کو ڈھیلا کرتا ہے، مٹی کو الٹ پلٹ کرتا ہے، اس کو ملائم بنایا جاتا ہے تاکہ جب اس میں فصل بوئی جائے یا بیج بویا جائے اور اس سے جڑیں جب نکلیں گی اس پودے سے تو اس پودوں کی جڑیں مٹی کی گہرائی تک پہنچیں، اور جب مٹی ڈھیلی ہوگی تو جڑیں کافی گہرائی تک پہنچ سکتی ہیں اور آسانی سے جڑیں سانس لے سکتی ہیں، کیونکہ جڑیں بھی پودوں کے حصے ہیں اور یہ زندہ خلیات رکھتے ہیں۔ تب زندہ خلیات رکھتے ہیں تو ان کو بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملائم مٹی میں رہنے والے کیچووں اور خرد عضووں کی نشو و نما بہت ہی آسانی سے ہوتی ہے بچوں۔ کیچوا جو کسان کا دوست کہلاتا ہے وہ مٹی کو مزید پلٹ کر ڈھیلا کر دیتا ہے اور اس میں اپنا تراب کی آمیزش کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے مٹی کی زرخیزی میں کافی اضافہ ہو جاتا ہے اور جڑوں کو کافی آکسیجن فراہم ہوتی ہے۔ آپ لوگ گزشتہ کلاس جماعتوں میں پڑھ چکے ہیں کہ مٹی میں معدنیات، پانی، ہوا اور کچھ جاندار عضوے بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو جاندار ہوتے ہیں مٹی میں، یہ مردہ پودوں اور جانوروں کو تحلیل کر کے مٹی کی زرخیزی یعنی تغذیہ اشیاء کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ تغذیہ اشیاء مٹی میں گھل مل جاتی ہیں اور جڑوں کے ذریعے پودے اس تغذیہ اشیاء کو جذب کر لیتے ہیں۔ اگر ہم مٹی کی کبھی کھدائی کر کے دیکھیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مٹی کے چند سینٹی میٹر اتنا بالائی حصہ جو اوپری حصہ ہوتا ہے بچوں، وہ پودوں کی نشو و نما کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے کھودتے چلے جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتھریلا حصہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ پتھریلا حصہ پودوں کے لیے کسی بھی کام کا نہیں ہوتا ہے، اسی لیے مٹی کی بالائی جو پرت ہوتی ہے وہ زرخیز ہونا ضروری ہے فصلوں کی نشو و نما کے لیے یعنی فصل کی بہتری کے لیے۔ لہٰذا مٹی کو الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے مٹی کے اندرونی جو پرت ہوتی ہے وہ بھی اوپر آ جاتی ہے اور بالائی پرت نیچے چلی جاتی ہے۔ اب مٹی کو پلٹنے اور ملائم بنانے کا عمل جوتائی کہلاتا ہے۔ اس کام کو ہل کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ جوتائی کسے کہتے ہیں اس پر ہمیں دھیان دینا ہے۔ جوتائی کسے کہتے ہیں؟ مٹی کو پلٹنے اور ملائم بنانے کا عمل
जोताई कहलाता है। इस काम को हल के ज़रिए अंजाम दिया जाता है। पुराने ज़माने में जो हल होते थे वो लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी, जैसा कि अगर हम लोग तसव्वुर करेंगे तो एक किसान दो बैलों के ज़रिए, दो बैलों के गर्दनों पर हल रखा हुआ और उसे जोत रहा है, ज़मीन को जोत रहा है, हल जोत रहा है, जैसा कि इस तस्वीर में आप लोग देख सकते हैं। ये पुराने ज़माने का एक तरीका है जो बैलों के ज़रिए हल चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से मिट्टी की खुदाई हो रही है, मिट्टी को ढीला किया जा रहा है और जैसे जैसे मिट्टी ढीली होती जाएगी तो वो बड़े बड़े मिट्टी के ढेले बनते चले जाएंगे और इस मिट्टी के ढेलों को एक पटेले यानी लेवलर के ज़रिए खेत को हमवार बनाया जाता है, क्योंकि बुआई से पहले ज़मीन को तैयार करना यानी मिट्टी को तैयार करना बेहद ही ज़रूरी होता है। हम लोगों को मिट्टी जब जोताई की जाती है तो उस दौरान क्या क्या करना चाहिए, किसान को क्या क्या करना चाहिए। किसान क्या करता है, अगर जोताई के वक्त उसे लगता है कि ज़मीन बहुत ही खुश्क है, यानी ज़मीन में पानी नहीं है, सूखी सूखी ज़मीन है, तो वो क्या करता है, पहले पानी डालता है, उसमें पानी का छिड़काव करता है, फिर जोताई शुरू करता है। अगर उसे लगता है और जोताई के दौरान खाद भी मिलाई जाती है। फिर उसके बाद में बुआई से पहले भी मिट्टी में भी पानी दिया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में हम इस सबक का अगला हिस्सा पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और समझते रहिए। खुदा हाफिज़।